جمعہ کے دن تمام نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس جمعے کو کسی خاص ہستی سے نسبت ہو جائے، کسی برگزیدہ شخصیت سے نسبت ہو جائے تو پھر تو کمال ہی بات ہے۔ آج کے اس مقدس جمعہ میں دعوت دی گئی محترم جناب قاری محمد اقبال اویسی صاحب کی طرف سے، اور اس جمعہ کو ہم نے منسوب کیا تاجدار صداقت یار غار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے بڑے غیرت مند، سب سے بڑے صوفی، سب سے بڑے مرد، اور اگر آقا کی زبان اقدس سے یوں کہا جائے کہ بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم نے فرمایا کہ یہ جو صدیق ہے میرا، اس کو تمام انبیاء کے بعد کائنات کے اندر سب سے زیادہ مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ بعد الانبیاء افضل الخلق، بعد الانبیاء افضل البشر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم آج ذکر خیر کریں گے۔ آپ کا یہ مہینہ ہے جمادی الثانی، جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو یہ عظیم شاہکار، عظیم سپاہ سالار امت، عظیم رجل عظیم، اور حضور نبی کریم کا یار بے مثال، دوست بے کمال اور صحابی بے مثال 22 جمادی الثانی کو اپنے حبیب کریم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا آپ کے ساتھ منسوب ہے، اور جو عشاقان صحابہ ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے حضور کے غلاموں کا بھی ذکر اسی طرح کرتے ہیں جس طرح حضور کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ حضور کا جو ذکر ہے اور حضور کے آل و اصحاب کا ذکر عین ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ عین ذکر خدا ہے، کیونکہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور اس سے اگلی بات اگر یوں کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا دو عالم چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رضا چاہتا ہے اپنے حبیب کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رضا اپنے حبیب کی چاہتا ہے، اور حبیب رضا کس کی چاہتا ہے؟ اللہ کا حبیب رضا چاہتا ہے صدیق کی، عمر کی، عثمان کی اور علی کی۔ اللہ تعالیٰ رضا چاہتا ہے اپنے حبیب کی، اور حبیب رضا کس کی چاہتا ہے؟ اپنے یار کی، یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا حبیب ان کی رضا چاہتا ہے جن کی رضا صدیق اکبر کی رضا ہے، عمر فاروق اعظم کی رضا ہے، عثمان غنی کی رضا ہے، حیدر کرار کی رضا ہے، اور قربان جائیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے اتنی شانیں، اتنی عظمتیں اور اتنے کمالات، اتنی بزرگی عطا کی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات ختم کر دی، اس کے بعد کوئی بات بچتی نہیں ہے، جب کریم نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے جو بلند مقام و مرتبہ ہے وہ صدیق اکبر کا ہے۔ اور پھر عقیدہ بھی سن لیجئے، آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی اور حیدر کرار کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا قول سن لیجئے، پھر آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو تو اس بات پر بھی اعتراض ہے نا کہ حضرت صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ کیسے ہو گیا، جبکہ حضرت علی کا ہونا چاہیے تھا۔ حضرت علی کی زبان اقدس سے سنیے، آپ کا فرمان ہے کہ جس بندے نے میرا مقام و مرتبہ شیخین سے بڑھا دیا، میری بزرگی شیخین سے بڑھا دی، میرا مقام اور میری افضلیت شیخین سے بڑھانے کی کوشش کی، تو میں علی اس بندے کو 80 درے لگاؤں گا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ آج یہ لمحہ فکریہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خود
فرما رہے ہیں کہ جس نے میرا مقام و مرتبہ، میری افضلیت، میری شان، میرا مقام حضرت صدیق اکبر سے اور حضرت فاروق اعظم سے بڑھانے کی کوشش کی تو پھر میں خود اس کو 80 درے لگاؤں گا۔ جن کی خلافت کو، جن کی شان کو، جن کے مقام کو خود حضرت عمر فاروق تسلیم کرے اور پھر حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی تسلیم کرے اور حضرت عثمان غنی کے بعد حیدر کرار مولا مشکل کشا شیر خدا تسلیم کر لے تو پھر آج کا مسلمان کون ہوتا ہے کہ ان کے موازنے کرنے والا؟ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا نے کم و بیش 30 سال تک ان شیخین کے پیچھے نمازیں بھی ادا کی، ان کے پیچھے جمعے بھی ادا کیے، ان کے پیچھے عیدیں بھی پڑھی، نماز جنازہ بھی پڑھے، اور خود پھر ان کی خلافت کو آپ نے بیعت کر کے تسلیم بھی کیا اور قبول بھی کیا۔ تو پھر آج کے مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون ہوتا ہے کہ ان شیخین کے بارے میں موازنے کرنے والا اور ان کی شان اور مقام و مرتبے متعین کرنے والا، جب ان کے مقام و مرتبے تک خود میرے کریم متعین کر کے گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری ایام چل رہے تھے، ظاہری زندگی سے آپ کوچ فرمانے لگے تھے، آپ کا وصال کا وقت قریب آ گیا تھا، تو آپ علالت کے باعث مسجد نبوی میں تشریف لے جانے سے قاصر تھے۔ عرض کی گئی کہ آپ کے مصلی امامت پر کون کھڑا ہوگا، آپ کے مصلی پر کون کھڑا ہوگا؟ تو کریم آقا نے فرمایا کہ صدیق میری جگہ نماز پڑھائیں گے۔ تو 17 نمازیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ اور قربان جائیے، پھر ایک نماز میں تو ایسے ہوا تھا کہ آپ نماز ظہر پڑھا رہے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے اور آپ نے سوچا کہ دیکھوں کہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں میری غیر موجودگی میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے نکل کر آئے تو مسجد نبوی میں امامت ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے تھے، غالباً دوسری یا تیسری رکعت تھی۔ پیچھے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر شامل ہو گئے نماز کے اندر۔ جب نماز کے اندر شامل ہوئے، جماعت ہو رہی تھی، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ کریم آقا نماز میں شامل ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر سامنے کھڑے تھے، امامت ہو رہی تھی، نماز جاری تھی۔ صحابہ کرام نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے کہ صدیق کو بتا دیا جائے، آپ کو اشارہ کر دیا جائے کہ پیچھے وہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جو امام نماز کے بھی امام ہیں۔ ساری دنیا تو نماز پڑھتی ہے نا، تو نماز کے اندر وہ کریم تشریف لے آئے ہیں جو نماز کے بھی امام ہیں۔ تو دوران نماز ہی صدیق اکبر کو پتہ چل گیا کہ کریم آقا تشریف لا چکے ہیں، تو آپ نے اپنا مصلی چھوڑ دیا اور پیچھے آ گئے، نماز بھی نہیں ٹوٹی۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دوران نماز حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے نماز میں امامت کے اندر جماعت میں شامل ہو گئے، جگہ صحابہ نے خالی کر دی۔ نہ صحابہ کی نماز ٹوٹی، نہ صدیق کی نماز ٹوٹی، اور کریم آ کے اس مصلی پہ آگے کھڑے ہو گئے۔ جہاں سے صدیق نے نماز چھوڑی تھی وہاں سے میرے آقا نے نماز شروع کر دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چار یار، حق چار یار۔ یہ سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ جب مکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے والا کوئی نہیں تھا، جب آپ نے صفا کی پہاڑ پر چڑھ کر ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، آخری رسول ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تو آپ کے بڑے بڑے رشتہ دار، آپ کے چچے ممے تائے جتنے بھی رشتہ دار تھے، سب نے آپ کی نبوت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کا ایک دوست ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے۔ تو جب لوگ بھاگ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے صدیق، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے دوست نے اعلان نبوت کر دیا ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابانگے دوہل اعلان کر دیا کہ اگر نبوت کا اعلان میرے کریم آقا نے کیا ہے تو پھر سچ کیا ہے، حق کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب آپ کی نبوت کو پورے مکے نے جھٹلا دیا تھا تو مردوں میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
اسی لیے بزرگوں نے کہا، بزرگوں نے یہاں پر بڑی بڑی بات کی ہے، ونڈ کر دی. جو مشائخ گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ یاد رکھو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ہے نا حضور کی، آپ نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے تمام امت کے جو قرض ہیں وہ اتار دیے. قیامت تک کے مسلمانوں کو جو قرض ہے اسلام پر وہ اتار دیے گئے ہیں. صرف ایک صدیق اکبر کا قرض ایسا ہے وہ قیامت تک اسلام کی گردن پر رہے گا. یا آج ہم ذکر کسی عام ہستی کا نہیں کر رہے، اس ہستی کا کر رہے ہیں کہ جب تمام مکہ نے انکار کر دیا تھا اس وقت میرے صدیق نے کہا تھا کہ اگر میرے آقا یہ فرما رہے ہیں تو پھر حق ہے، سچ ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن اعمال کا پلڑا لگے گا اور اعمال تولے جائیں گے، بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا وجدان کہتا ہے کہ ایک پلڑے کے اندر حضور کی تمام امت کے اعمال رکھے جائیں گے. صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک تمام کے اعمال ایک پلڑے پر رکھے جائیں. ایک پلڑے میں حضور کی تمام امت، اس امت کے اندر حضور کے تمام صحابہ بھی شامل ہو، حضور کے تمام تابعین بھی شامل ہو، تبع تابعین بھی شامل ہو، تمام غوث کتب ابدال اوتاد بھی شامل ہو. تمام کے نیک اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر صرف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف 2 لفظی گواہی، جو آپ نے کہا تھا کہ تمام دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے کریم نے اگر نبوت کا اعلان کیا ہے، حق اور سچ کیا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں تمام امت کے نیک اعمال رکھے جائے، دوسرے پلڑے کے اندر صرف حضور سیدنا صدیق اکبر کی 2 لفظی گواہی رکھ دی جائے، رب کعبہ کی قسم ہے تمام امت کے اعمال ہلکے پڑ جائیں گے، صدیق اکبر کی گواہی بھاری پڑ جائے گی. اللہ اکبر. حق چار یار، حق چار یار. اس لیے میرے کریم نے فرمایا ہے کہ میں نے تمام امت کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ چکا دیا. اب کسی صحابی، کسی ولی کتب ابدال اوتاد کا دین پر کوئی احسان باقی نہیں ہے. صرف صدیق کے احسانات قیامت تک اسلام کی گردن پر ہوں گے. پھر عرض کی کہ آقا پھر ان کے احسانات کا بدلہ کیا ہے؟ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات حضور امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کے جو احسانات ہیں اسلام پر ان کا بدلہ تو خود میرا رب عطا کرے گا. صدیق کے احسانات کا بدلہ صرف اور صرف میرا رب ان کو عطا کرے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جنت کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ رب کیسے عطا کرے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے عطا کرے گا کہ ایک وقت میں ساری کائنات کے جتنے بھی متقین ہیں، مومنین ہیں، مسلمان ہیں، مومنین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں اپنا دیدار عطا فرما دے گا. المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی وقت میں تمام مومنین اور متقین کو اپنے دیدار سے مشرف فرما دے گا، اپنا دیدار عطا فرما دے گا. پھر عرض کی گئی کہ آقا صحابہ کرام بھی بڑے کھول کے مسئلے پوچھتے تھے تاکہ کوئی جھول نہ پیچھے رہ جائے. عرض کی کہ آقا جب ایک ہی وقت میں تمام قوم کو، تمام امت کو، تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ دیدار فرمائے گا تو کیا ہجوم نہیں پڑ جائے گا، رش نہیں پڑ جائے گا؟ جب سارے لوگوں کا ایک ہی فوکس ہوگا، ایک ہی طرف دھیان ہوگا تو دھکم پیل ہوگی، رش پڑ جائے گا، افراتفری مچ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اتنی مخلوق کو ایک ہی وقت میں دیدار فرما سکتا ہے؟ تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کیا سورج کو دیکھنے میں کبھی رش لگا ہے؟ سورج کو دیکھتے ہوئے کبھی رش پڑا ہے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو تو ساری کائنات ایک ہی وقت میں دیکھتی ہے، کوئی رش نہیں پڑا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اللہ کی مخلوق ہے، جب ایک مخلوق کو دیکھنے میں رش نہیں پڑتا، افراتفری نہیں مچتی اور ادھم نہیں مچتا تو خالق کو دیکھنے سے کیسے رش پڑ سکتا ہے، کیسے ادھم مچ سکتا ہے؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی وقت میں تمام مومنین کو اپنا دیدار فرما دے گا. اب صدیق احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آئے گا. ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ ساری مومنین کو اپنا دیدار فرما دے گا، اس کے بعد ساری مخلوق چلی جائے گی. اگلا دیدار یا رب کا ہوگا یا صدیق اکبر کا ہوگا. اگلے ہی لمحے رب دیدار کروائے گا، دیکھنے والا میرا صدیق ہوگا، دکھانے والا میرا رب ہوگا.
دیکھنے والا کون ہوگا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہوں گے، اور دکھانے والا رب کریم ہوگا۔ تب میرے کریم آقا نے جھوم کے ارشاد فرمایا مسکرا کے کہ یہ صدیق کے احسانات کا بدلہ ہوگا، وہ احسانات جو صدیق نے اسلام پر کیے کہ جب میرے سگے رشتہ دار مجھے جھٹلا گئے تھے اور میری دعوت کو انہوں نے رد کر دیا تھا، تب میں خود بھی صدیق کے پاس نہیں گیا، میں خود بھی ابو بکر کے پاس نہیں گیا، نہ میں نے اپنا کوئی قاصد بھیجا، نہ میں نے اپنا کوئی ایلچی بھیجا، نہ میں نے اپنا کوئی پیغام بھیجا۔ میرے دشمن صدیق کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ محمد نے یہ اعلان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور پیغمبر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور کہتا ہے کہ سارے بت جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، ایک فقط اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو میرے ابو بکر نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا تھا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں تو حق اور سچ کر رہے ہیں۔ اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا تو شمار ہی کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ حضرت سیدہ زوجہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے عرض کی رات کا وقت تھا، 14ویں کی رات تھی، چاند اور ستارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے، میرے کریم اپنے کاشان اقدس میں جلوہ گر تھے۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ سے ایک سوال نہ کروں؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ جی کریں سوال۔ آپ نے عرض کی کہ آقا کیا جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنی بھی نیکیاں ہیں کسی کی؟ یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے والی بات۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس جمعے کو ہم نے جس ہستی سے منسوب کیا وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والا آخری انسان ان کے آگے اپنا سر تن من دھن جھکائے رکھے پھر بھی ان کے احسانات کا بدلہ پورا نہیں ہوتا۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آپ کی شادی ہوئی، حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، تمام مومنین کی ماں ہیں۔ آپ نے عرض کی غالباً محدثین یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سوال کے پیچھے نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ کاش اتنی نیکیاں میرے باپ کی ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے مہر لگ جائے گی۔ عرض کی کہ آقا آسمان پر اتنے انکاؤنٹیبل ستارے جگمگا رہے ہیں تو کیا اتنی نیکیاں کسی مسلمان کی ہیں؟ گویا کہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھتی ہیں کہ ان کو پتہ ہے، ان کو حضور کے غیب کا پتہ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی کتنی نیکیاں ہیں۔ یہ بھی مسئلہ حل ہوگا کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں، دیوار سے ادھر ادھر قیامت تک کی خبریں حضور جانتے ہیں۔ عرض کی کہ آقا اتنی نیکیاں ہیں کسی کے پاس؟ حضور نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہیں، ایک بندہ ایسا ہے جس کی اتنی نیکیاں۔ آپ خوش ہو گئی کہ یقیناً میرے باپ کا نام آئے گا۔ عرض کی کہ آقا بتائیے کون ہے وہ خوش نصیب؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فاروق اعظم ہے، عمر فاروق ہیں، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں، جو انکاؤنٹیبل ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، کروڑوں اربوں، کوئی اعداد و شمار ہی نہیں ہے ان کا۔ جب آپ نے حضرت عمر فاروق کا نام لیا تو گویا حضرت اما عائشہ الصدیقہ کے چہرے پر ملال آ گیا، آنکھیں جھک گئیں، چہرے پر پریشانی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا ہوا، چہرے پہ پریشانی کیوں آ گئی؟ عرض کرنے لگی کہ آقا میں نے تو سوچا تھا کہ میرے باپ کی اتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن آپ نے تو کہا کہ ان لمیٹڈ انکاؤنٹیبل لا تعداد نیکیاں فاروق اعظم کی ہیں، میں نے سمجھا تھا کہ میرے باپ کی اتنی نیکیاں ہوں گی۔ تب میرے کریم جھوم اٹھے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آنکھیں بند ہیں، فرمانے لگے کہ عائشہ تم اپنے باپ کی بات کرتی ہو، جتنی فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں یہ تیرے باپ کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تیرے باپ کی جتنی نیکیاں ہیں نا اس تمام نیکیوں کا تو اعداد و شمار ہی نہیں ہے، فاروق اعظم کی ساری نیکیاں میرے صدیق کے ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ نیکیاں کون سی ہیں؟ غزوہ تبوک کا دن ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی میدان جنگ میں جانا ہے، کفار کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، اپنا اعمال لے کر آؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا سامان اپنے بال بچوں کے لیے رکھا اور آدھا سامان لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کرنے لگے کہ آقا یہ سارا کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دماغ میں یہ سوچ رہے تھے کہ آج صدیق مجھ سے بڑھ نہیں سکیں گے،
یہ دیکھو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ آج ہم دنیا میں ماحو دولت جاہو جلال میں اور دنیاوی عیش و عشرت میں ایک دوسرے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضرات ایسے تھے کہ وہ نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ میری نیکیاں اس سے بڑھ نہ جائیں۔ دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج میری نیکیاں اور میرا یہ مال ہے یہ صدیق اکبر سے بڑھ جائے گا۔ بس تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا سامان لے کے حاضر ہو گئے۔ جب سارے گھر کا سامان لے کے حاضر ہوئے تو نبی پاک نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ صدیق اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ ہاتھ باندھے ہیں، آنکھیں بند ہیں، وہ کیا نا لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ سرکار تسی اپنی تجلی عطا کرنی، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ فرمایا صدیق اپنے گھر والوں کے لیے بال بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے آقا آپ کا حکم تھا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، مال و اسباب کی ضرورت ہے، لے کر آؤ، سارا کچھ لے کر آیا ہوں، گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کی آقا ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی، گھر میں کس کو رکھ کے آئے ہو؟ فرمانے عرض کرنے لگے کہ آقا گھر میں یا اللہ کو چھوڑ کے آئے یا اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آئے۔ اس لیے قلندر لاہور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس۔ پروانے کو چراغ، صدیق پروانے کو پھول کو چراغ اور شمع کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ صدیق اکبر کی آپ سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کمال درجے کی محبت تھی کہ اپنا سب کچھ وار دیا، حتیٰ کہ غار کے اندر ساری جو کھڈیں تھیں وہ بند کر دیں، ایک کھو بچ گئی تھی اس کے اوپر اپنی بیڑی رکھ دی، اور وہی زہریلے ناگ کے نکلنے کا راستہ تھا، اسی میں اس کو آپ نے ڈسا۔ اس میں یہ چیز بھی تھی کہ اس دور میں بھی ناگ کالے ڈس رہے تھے اور آج بھی ڈس رہے ہیں۔ کائنات کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے نا، آپ کے جو غلام ہیں مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان غلاموں کے بھی چوکھٹ پہ سر جھکائیں، ان کے مقام و مرتبے اللہ اور اس کے رسول نے بلند کر دیے ہیں، بس ہم نے سر ان کی دہلیز پہ جھکانا، ان کے بارے میں باتیں نہیں کرنی۔ اعلیٰ حضرت یہ ہمیں لنگر دے گئے ہیں، یہ فیصلہ کر گئے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنا ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ دوستان عزیز، آخری حضرت سیدنا صدیق اکبر جب حضور کے وصال کے بعد خلیفۃ المسلمین بن گئے، شورا کی مشاورت کے بعد آپ کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنایا گیا، خلیفہ اول آپ بنے۔ نہ حضرت عمر فاروق کو اعتراض، نہ سیدنا عثمان غنی کو اعتراض، نہ حیدر کرار کو اعتراض، نہ حسنین کریمین کو اعتراض۔ بتاؤ کسی کو اعتراض ہوا؟ آج کا مسلمان 4 کتابیں پڑھ کے 4 حکایتیں روایتیں پڑھنے کے بعد ان پر الزام تراشیاں شروع کر دے تو اس کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ میرے فاروق اعظم سے لے کر حسنین کریمین تک سب نے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین، تاجدار صداقت کی خلافت روحانی بھی تھی سیاسی بھی تھی، اس کو سر تسلیم خم کر دیا۔ آج کا مسلمان کون ہوتا ہے کہ اس پر اپنی قیاس آرائیاں کرے؟ نہ 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 نہ، قیاس آرائیاں نہیں کرنی، ورنہ معمولی سی بات، معمولی سا شک و شبہ تمہیں کہیں مرتد اور مردود نہ کر دے۔ بس ان بزرگوں کی دہلیز پر قدم جھکانے ہیں۔ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ کو 5 قسم کے جو محاذ کا سامنا تھا، 5 قسم کی جو فتنہ اور فساد تھے وہ آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ میرے صدیق اکبر کا کام تھا کہ 5 کو آپ نے کچل ڈالا۔ پہلا جو آپ کے سامنے مشکل مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جب کریم آقا کا وصال ہوا تو کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ اتنی زیادہ کرب کی کیفیت تھی صحابہ کرام پر، حتیٰ کہ فاروق اعظم نے تلوار نکال لی تھی۔ آپ نے کہا خبردار، اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس مرحلے پر میرے صدیق اکبر نے ساری امت کو جمع کیا۔ کیا یہ احسان کم ہے؟ آپ نے ساری امت کو اکٹھا کیا۔ یہ پہلا
مشکل مرحلہ تھا میرے صدیق اکبر کے سامنے۔ دوسرا مشکل مرحلہ کہ آپ کی زندگی میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ زکوٰۃ جو تھی اس کا نظام حضور کی زندگی میں تھا، اب حضور وصال فرما کہ ہم کوئی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں خلیفہ بن گیا ہوں، جو احکامات میرے کریم نے جاری فرما دیے تھے سب کو اس پر ان کو ماننا ضروری ہے، جو نہیں مانے گا صدیق اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دے گا۔ آپ نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دے گا صدیق اس کو قتل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اس لیے آپ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کر کے اس فتنے کو بھی تا قیامت آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ دوسرا محاذ۔ تیسرا محاذ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بہت سارے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ شاید حضور کے وصال کے بعد آپ کی نبوت بھی ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب کوئی نیا نبی آئے گا، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک۔ مسیلمہ کذاب، جھوٹا مدعی نبوت، اس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ تھا میرے صدیق اکبر کے لیے۔ صدیق اکبر نے جہاد کا اعلان کر دیا، اور جہاد کا اعلان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ پہلے حکم جاری کیا تھا کہ اب ہم کسی جنگ کے اندر ہم بدر اور احد کے جو غازی ہیں ان کو نہیں لے کر جائیں گے، وہ حضور کی نشانیاں ہیں ان کو محفوظ کر کے رکھیں گے۔ اب چونکہ مسیلمہ کذاب بہت بڑا لشکر لے کر یمامہ کے مقام پر پہنچ گیا ہے، اب اپنا بنایا ہوا قانون میں خود ختم کرتا ہوں، یمامہ کے میدان میں پہنچو اور مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کرو، میں بھی چلتا ہوں۔ اب چاہے کوئی بدری ہے یا غیر بدری وہ یمامہ کے میدان میں پہنچے اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرے۔ یہ تیسرا آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا، حتیٰ کہ اس ایک جنگ کے اندر جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضور کی ظاہری زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، جتنے بھی غزوات لڑے گئے 13 سال میں، ان 13 سال کے اندر 269 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسیلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ایک جنگ لڑی، اور اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اتنی بڑی جنگ جس کے اندر 700 حفاظ اور قاری بھی شہید ہو گئے تھے، تبھی تو پھر قرآن کو کتابی شکل دی گئی۔ 700 حفاظ اور قاری شہید ہو گئے، تو یہ بہت بڑا آپ کا کارنامہ کہ آپ نے اس جھوٹے مدعی نبوت کا فتنے کو قیامت تک کے لیے ختم کر کے بتا دیا کہ اسلام پر سب سے بڑی ختم نبوت پر پہرے داری صدیق اکبر نے کر کے دکھائی ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے جو صوفی ہیں نا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ مسئلہ بھی سنتے جائیے، داتا صاحب فرماتے ہیں سب سے بڑے صوفی صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر نے منکرین ختم نبوت کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑ کے ثابت کر دیا کہ اصل صوفی ہے ہی وہ جو حضور کی نبوت پر بھی پہرا دے، حضور کی ناموس پر بھی پہرا دے۔ اور جو پیر اور مولوی اور صوفی حضور کی ناموس پر بات نہ کر سکے، حضور کی ختم نبوت پر بات نہ کر سکے، پھر اس کو صوفی یا پیر کہلانے کا حق نہیں پہنچتا۔ جی داتا صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے صوفی میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کمال قربان جائیے۔ پانچواں آپ کے سامنے جو محاذ تھا وہ یہ تھا کہ جب حضور کا وصال ہوا تو بڑے بڑے لشکر جو تھے وہ بیرونی دنیا میں محاذ آرائی پر تھے، جنگ لڑ رہے تھے۔ بہت سارے صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان لشکروں کو واپس بلا لیا جائے، پیش قدمی روک دی جائے۔ سیدنا صدیق اکبر منبر پر کھڑے ہو گئے، آپ نے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ جن لشکروں کو میرے کریم روانہ کر چکے ہیں، صدیق کون ہوتا ہے ان کو واپس بلانے والا؟ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے لیکن حضور کے بھیجے ہوئے لشکر واپس نہیں آ سکتے۔ وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑ کے آئیں گے، وہ اسلام کا پرچم لہرا کے آئیں گے۔ پانچویں مرحلے کو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش اسلوبی سے انجام دے دیا، اور خلیفہ بننے کے بعد یہ دور حاضر کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفے کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کی تنخواہ کتنی رکھی جائے، کتنی تنخواہ لیں گے آپ؟ امیر المومنین ہیں، باقی کام تو چھوڑ دینے آپ کتنی تنخواہ لیں گے؟ تو میرے صدیق اکبر نے کہا کہ جتنی ایک مزدور کی مزدوری ہے نا مدینے میں اتنی تنخواہ لوں گا۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، آج کے حکمرانوں سے موازنہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنی مدینہ کے اندر ایک مزدور مزدوری لیتا ہے، صدیق اکبر کی اتنی تنخواہ رکھو۔ صحابہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ حضور آپ اہل و عیال والے ہیں، کیسے گزارا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا گزارا اس تنخواہ میں نہ ہوا
تو پہلے میں مدینے کے مزدور کی مزدوری بڑھاؤں گا، پھر اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا۔ یہ بات ہوتی ہے۔ تو جب یہ دور آتا ہے نا تو پھر لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب خلیفے اس طرح کے ہونا تو پھر لوگ زکوٰۃیں لے کے نکلتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور جب آج کل جیسے حکمران ہوں تو پھر لوگ تو اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہوتے، اپنے گھروں اور دکانوں میں محفوظ نہیں ہوتے۔ تو مسلمانوں کے لیے فلاح کا راستہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، حضور کی مقدس سیرت طیبہ کو پڑھیں اور ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، کیونکہ اقبال فرما گئے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور نبی کا جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں، نبی کا جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں، نبوت پہ جو دے پہرا اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور عالم الحار کے اشعار پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ وہ لوگ، وہ صحابہ جنہوں نے حضور کی شان کی خاطر، حضور کے مقام کی خاطر ساری سلطنت کو داؤ پہ لگا دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جنگ چھیڑ لیں گے تو پیچھے سلطنت کا کیا بنے گا، نا نا نا، وہ سمجھتے تھے حضور کے مقام کو، اس لیے وہ کہتا کہ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے صحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، اور قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلا دا گرج کی جانے مردے کھاون والی، اور قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو، قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ بیانو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔